مولانا مودودی کی بک دینیات میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے فائدے۔ ہم نے کفر کے نقصانات تو پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس جہان میں ہر طرف خدا کی خدائی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے، خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک زبردست حکمران ہے جس کی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی۔ تمام کائنات کی طرح خود انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، چنانچہ بے سمجھے انسان رات دن اللہ کی ہی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخشی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے، اس کی عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے، اور اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کی گئی ہے، اس آزادی کو وہ کس طرح یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر انسان کو فورس یا مجبور نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر مجبور کیا جائے گا تو امتحان کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر آپ کو ایک خاص جواب دینے پر فورس کیا جائے تو ایسے امتحان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی اصل قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب آپ کو ہر قسم کے جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو کامیاب ہو جائیں گے اور آئندہ ترقیوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہو جائیں گے اور اپنی ناقابلیت سے خود ہی اپنی ترقی کا دروازہ بند کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بھی امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے طریقہ اختیار کرے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی یا اتھارٹی اس کو دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شخص علم، عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر حیثیت سے لو لیول یعنی ادنا درجے کا انسان ہے، لہٰذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو آلریڈی ہم پچھلی وائس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے اپوزٹ ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر خدا کو جانا اور مانا، حالانکہ اس کو فورس نہیں کیا گیا۔ اس نے نیک و بد کی تمیز میں بھی غلطی نہیں کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی کو پسند کیا، یعنی کہ اس کو چوز کرنے کی جو اتھارٹی دی گئی تھی اس نے نیکی کو پسند کیا، حالانکہ اس کے پاس یہ رائٹ تھا اور اختیار تھا کہ وہ برائی کی طرف بھی مائل ہو جائے، لیکن اس نے اپنی فطرت کو سمجھا، خدا کو پہچانا، نافرمانی کی اتھارٹی رکھنے کے باوجود اس نے خدا کی فرما برداری ہی اختیار کی۔ اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کامیابی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی عقل سے کام لیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے صحیح رائے قائم کی اور دل سے اسی بات کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جو حق تھی اور ٹھیک تھی۔ اس نے حق کو پہچان کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ دکھا دیا کہ وہ حق پرست بھی ہے۔ ظاہر ہے جس شخص میں یہ کوالٹیز موجود ہو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہونا چاہیے۔ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی ذات سے واقف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی پہچانتا ہے وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور علم کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا فرسٹ اسٹیپ یعنی کہ پہلا قدم بھی ٹھیک پڑا ہے، اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ لہٰذا اب وہ غور و فکر سے کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کافر فلسفہ دان کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہیں ہوگا۔ وہ سائنس کے ذریعے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خدا شناسی یعنی خدا کی پہچان ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی۔ وہ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں اور میں نے فطرت پر فتح حاصل کر لی ہے، میں اپنے نفع کے لیے سائنس سے ہیلپ لوں گا اور دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا، لوٹ مار اور قتل و غارت کر کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہان میں بٹھا دوں گا۔ یہ ایک کافر سائنٹسٹ کا کام ہے۔ مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا بلیف بڑھے گا اور وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے جس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا، اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم، ان میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جد و جہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلے میں کم نہ رہے گا، مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا۔ مسلم ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کرے گا، صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لے گا، قوموں کی ترقی اور زوال کے صحیح اسباب معلوم کرے گا، ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا، ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کی تمام چیزوں سے بچے گا جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی۔ فائنانس میں دولت کمانے اور خرچ کرنے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جن سے تمام انسانوں کا بھلا ہو، نہ کہ ایک کا فائدہ ہو اور بہت لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ اسی طرح پولیٹکس میں اس کی تمام توجہ اس طرف استعمال ہوگی کہ دنیا میں امن، عدل اور انصاف اور نیکی اور شرافت کی حکومت ہو۔ کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے، حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے اور اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے یوز کیا جائے۔
قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کرے اور کسی بھی صورت سے کسی کے ظلم نہ ہونے پائے۔ ایک مسلمان کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت کو استعمال کرنے کا جو حق اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے مطابق میں ان کو خدا کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کروں گا۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اس کے اخلاق کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسا شخص دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے روکے گا، کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ زبان سے حق کے علاوہ اور کوئی بات نہ نکلے۔ وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کی بجائے بھوکا رہنا پسند کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پہ کبھی نہیں چلائے گا۔ وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، چاہے اس کا سر کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنی کسی ڈیزائر اور کسی نیڈ کو ظلم اور ناحق کے راستے سے کبھی نہیں پورا کرے گا۔ وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے عزیز رکھے گا اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنی دل کی ہر خواہش کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا۔ وہ ظلم کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں ظلم کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہیں ہوگا کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی اور کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر پھٹک سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اس کو خدا کے سوا کسی سے بخشش اور انعام یا ریوارڈ کا لالچ نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو سچائی سے ہٹا سکتی ہو اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہو؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند نہیں ہوگا کہ ایسا شخص عیش پرست نہیں ہے، وہ خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہے، وہ حریص اور لالچی نہیں ہے۔ اپنی جائز محنت سے وہ جو کچھ بھی کماتا ہے اس کی قناعت کرتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیا جائے تو وہ ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی اطمینان کی دولت ہے۔ اس اطمینان کی دولت سے بڑی کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور بدلے میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہے گا۔ لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھینچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، سچائی سے منہ نہ موڑے گا، وعدے کا سچا اور اپنے معاملات کا کھرا ہوگا۔ ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو نہ ہو مگر خدا تو سب کچھ دیکھ ہی رہا ہے۔ ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا، کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟ ایک مسلمان کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لو تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل، محکوم اور مغلوب بن کے نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ غالب اور حاکم ہی رہے گا کیونکہ اسلام جو کوالٹیز اس میں پیدا کرتا ہے ان کوالٹیز کی وجہ سے مسلمان پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی، ڈومینیٹ نہیں کر سکتی۔ اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں رحمتوں کی بارش کرے گا کیونکہ جو امانت اس کے حوالے کی گئی تھی اس کا پورا اس نے حق ادا کر دیا اور جس امتحان میں اللہ نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ ہے وہ ابدی کامیابی جو دنیا سے لے کر آخر تک مسلسل چلی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے، انسان کا فطری نظم۔ یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر زمانے، ہر قوم اور ہر ملک میں خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں، ان سب کا یہی مذہب تھا۔ وہ مسلمان تھے چاہے ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور ہو۔